دنیا تو رب نے سب سے پہلے بنا دیا. Whole universe created by Allah, first of all. Kun fayakun. He created earth, sky, stars, sun, moon, mountains, rivers, oceans, and land, jungles, forest, fruits. Whole universe completed by Allah Almighty. The last but not least creation of Creator, human being. سب سے آخر میں انسان بنا. ہوتا بھی یہی ہے، پہلے مکان بنتا ہے، پھر مکان کا مالک اس میں اندر جاتا ہے. ایسا نہیں کہ مکان کا مالک لیٹ جائے اور دیوار بنائی جائے اور روف بنایا جائے اور بیڈ روم بنایا جائے. نہیں، پہلے سب بنے گا. کچن بنے گا، باتھ روم بنے گا، بیڈ روم بنے گا، ریڈنگ روم بنے گا، اسٹڈی روم بنے گا، روف لگیں گے، سب کچھ ہوگا، انٹیریئر ہوگا. جب کمپلیٹ ہو جائے گا مکان تب آئے گا مالک مکان. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ساری دنیا بنائی، پھر اس دنیا میں آپ کو بھیجا. اب اس میں گھر میں کیسے رہنا چاہیے یہ بتانے کے لیے نبی بھیجا. اور جس ہیومن سوسائٹی کی تم بات کرتے ہو، یہ سوسائٹی تب بنی جب ہیومن آیا. جس معاشرے کو تم معاشرہ کہتے ہو، یہ تب بنا جب انسان آیا. اور آیا کہاں سے؟ جنت سے. اور جانا کہاں ہے؟ جنت میں. You came from paradise and you will go back paradise. تو دنیا میں آنے کے لیے جو کوالٹی چاہیے وہ خدا نے تم کو دے دیا. 2 پیر چاہیے، 2 ہاتھ چاہیے، 2 آنکھ چاہیے، 2 کان چاہیے، ناک چاہیے، زبان چاہیے، کڈنی چاہیے، لیور چاہیے، لنگس چاہیے، ہارٹ چاہیے، برین چاہیے. اس دنیا میں جو ضروری ہے وہ تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہیں دیا ہے. اب جب جنت میں جانا ہے تو جنت سے پہلے تمہیں وہ چیز ضروری ہے جو جنت میں لے جائے. دنیا میں کام آنے والی چیز دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں مل گئی، تو جنت میں جانے سے پہلے بھی جنت میں لے جانے والی ساری چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. اگر اس دنیا میں آنے کے لیے پورا جسم اور جان چاہیے تو پھر جنت میں جانے کے لیے پورا عمل اور ایمان چاہیے. اب جنت سے آپ نکلے ہیں، ضروری بھی تھا نکلنا، واللہ معاشرہ کیسے بنتا؟ اگر حضرت آدم حضرت حوا جنت میں پرماننٹ رہتے، گیہوں کو چھوڑ کے چنا کے ساتھ ہوتے تو اب تک وہیں ہوتے. تو ہم لوگ کہاں ہوتے؟ آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آدمی کے لیے اتنی بڑی جنت نہیں بنائی. جس جنت میں اربوں خربوں لوگ گھس جائیں اس میں 2 ہی آدمی کیسے رہیں گے؟ حکمت کے خلاف ہے. آدم کو پتا ہے کہ جنت میں بچے نہیں ہوتے، کوئی عورت جنت میں پریگننٹ نہیں ہوگی، کوئی ڈیلیوری کا پرابلم نہیں آئے گا. تو جب حضرت حوا جنت میں رہیں گی تو ماں نہیں بنیں گی، ماں نہیں بنیں گی تو بچے نہیں ہوں گے، بچے نہیں بنیں گے تو پھر انسان نہیں پیدا ہوں گے، انسان نہیں پیدا ہوں گے تو جنت بھرے گی کیسے؟ آدم کا نکلنا ضروری. اس لیے بچہ پیدا ہونے سے مت روکا کرو، بچہ پیدا ہونے سے مت روکو. جنت میں تو ویسے ہی نہیں پیدا ہوں گے، اب جتنا پیدا کر سکتے ہو یہی کر لو. وہاں ایک سنگل ولادت بھی نہیں ہوگی، سنگل ڈیلیوری بھی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ انڈیا میں بولتے بولتے میں نے کہا بھائی کیوں بچہ پیدا کرنے سے گورنمنٹ روکتی ہے؟
بچے نہ پیدا کرو نہ پیدا کرو. ارے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ جنت ہے. تو کیا بھارت جنت ہے؟ جتنا پاسبل ہو کر لو، بعد میں نہیں کر پاؤ گے. ہر کام وقت پہ صحیح ہوتا ہے. بڑھاپے میں کیا کر لو گے؟ اپارچونیٹی ملی ہے، مس مت کرو. جنتی پیدا ہوں گے تمہارے گھر میں. تمہارے گھر میں بچے نہیں پیدا ہوں گے، مصطفیٰ کے غلام پیدا ہوں گے. اور عالم دین بن گئے تو سنیوں کا امام پیدا ہوں گے. انسان کے معاشرہ، انسانی معاشرہ، ہیومن سوسائٹی بنانے کے لیے آدم علیہ السلام نے جنت چھوڑی ہے. سوچئے یہ معاشرہ کتنا قیمتی ہے، یہ ہیومن سوسائٹی کتنی ویلیویبل ہے. ایک طرف کمپیئر کر رہے ہیں ذہن سے، ادھر جنت ہے ادھر ہیومن سوسائٹی ہے. میں جنت میں رہ کر جنتی رہ جاؤں یا جنت چھوڑ کر ہیومن سوسائٹی بناؤں؟ تیرے دادا، میرے دادا، سب کے دادا آدم علیہ السلام نے ہیومن سوسائٹی کو بنانا ضروری سمجھا. تو یہ معاشرہ کسی کے باپ کی دین نہیں ہے، ہمارے دادا کی دین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، شہنشاہ خطابت. اس معاشرے کو بنانے میں I want to disclose some secrets behind this sacrifice of Adam alayhi salam. He left paradise. What is the secret behind it? صرف آدم ہی نہیں، یہ ہیومن سوسائٹی اللہ بھی بنانا چاہتا ہے. اللہ بھی بنانا چاہتا ہے. تم کتنے قیمتی ہو، تمہیں تمہارا رب بنانا چاہتا ہے. اب بنانے کے لیے جنت میں جب رکھا گیا وائف اینڈ ہسبینڈ، آدم علیہ السلام اینڈ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں کو رکھا گیا. تو وہاں تو طے ہے بچے نہیں ہوں گے، تو ہیومن سوسائٹی تو بنے گی نہیں. تو آدم کا باہر نکلنا ضروری، آؤٹ آف پیراڈائز ہونا ضروری. تو کنڈیشن لگا دو. اب وہ جھاڑ ہے گندم، وہ جانا مت قریب، چھونا نہیں. کھانا تو بڑی بات، کھانا تو بالکل بند ہے. اب آدم علیہ السلام کھا لیں تو باہر کیا جائے، کھائیں آدم علیہ السلام تو اللہ اپنی حکمت سے باہر کر دے. اور آدم کھائیں گے کیوں؟ نبی ہیں، اللہ منع کرے گا اور نبی اس کو کرے گا. معصوم ہے، فطرت میں گناہی نہیں، طبیعت میں معصیت نہیں، فری فرام سن، فری فرام ایول، فری فرام بلنڈرز، فری فرام مسٹیکس. ہاؤ کین ہی ول ایٹ؟ ہی از اے معصوم، ہی از پروفیٹ، اللہ کا خلیفہ. اللہ کی مخالفت کیسے کرے گا؟ اللہ کا خلیفہ اللہ کی مخالفت کیسے کرے گا؟ اللہ عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے. ایسے تو آدم کھائیں گے نہیں. اللہ کے کرم نے ہیومن سوسائٹی بنانے کے لیے، انسانی معاشرہ بنانے کے لیے، زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے حکمت الہی نے کرم کیا. اور آدم کے معصوم ذہن پر، آدم کے معصوم ذہن پر پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا. ایک پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا تاکہ آدم غفلتاً کھا لے، میں حکمتاً نکال لوں.
اور یہ دنیا تب دنیا بنی, یہ دنیا میں تب حسن آیا, یہ نیچر میں بیوٹی تب آئی جب آدم کا قدم آیا. جب آدم علیہ السلام کا قدم آیا, ایک ادھر آیا ایک ادھر آئیں, دادی جہاں آئیں وہ جدہ کہلایا, کیونکہ جد مانے دادا اور جدہ مانے دادی, عرفات کی وادی, دادا کو ملی دادی, بڑھنے لگی آبادی, آپس میں ہو رہی ہے شادی, آبادی پہ آبادی, معاشرہ بنتا گیا, مگر ایک پریوار تھا, آدم کا بیٹا آدم کی بیٹی, آدم کا بیٹا آدم کی بیٹی. اب شادی کیسے ہو؟ بھائی بہن ہیں, بردر اینڈ سسٹر ہیں, دونوں کے ابا آدم ہیں, دونوں کی اماں ہوا ہیں, چوائس ہی نہیں, قدرت نے ایک چوائس نکالی. شادی میں رشتے کا تھوڑا ڈسٹینس چاہیے, سگی بہن سے نہیں, سگے بھائی سگی بھتیجی, یہ ڈسٹینس چاہیے. وہاں بھی ڈسٹینس بنایا گیا فار یور کائنڈ انفارمیشن, فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی ڈیئر. ڈسٹینس بنایا میرے رب نے وہ یہ کہ ہوا کو جب بھی ڈیلیوری ہوگی, نو سنگل ڈیلیوری, ٹوئنس پیدا ہوں گے, آلویز ٹوئنس ہوں گے, اور اس ٹوئنس میں بھی ایک لڑکا ہوگا ایک لڑکی. تو جو لڑکا لڑکی ساتھ میں آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے نکاح حرام. جو لڑکا لڑکی سیم ڈیلیوری میں آ رہے ہیں, ٹوئنس ہو رہے ہیں, ان میں شادی نہیں ہوگی, بلکہ جو پہلے ہوئے ہیں اس لڑکے کو بعد میں جو ہوئی ہے اس لڑکی سے, جو پہلے ہوئی ہے اس لڑکی کی جو بعد میں لڑکا ہے, یہی ایک ڈسٹینس ملا اور اسی پہ نکاح ہوا, اولاد بڑھنے لگی, اور وہیں سے معاشرے کی ابتدا یہ ہوئی, ایک پاکیزہ پریوار بنا. ابھی وہ دنیا نہیں بنی, ابھی وہ معاشرہ نہیں بنا, ابھی صرف ایک فیملی بنی. اور اس فیملی میں ایک بیٹا ایسا نکلا جو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور وہ شریعت آدم میں منع تھی کہ جب ڈسٹینس موجود ہے تو ڈسٹینس میں شادی ہوگی, سیم میں نہیں. اور وہ سیم میں جب کرنا چاہتا تھا, لمبی کہانی ہے, تو پھر اس کا رشتہ جس سے ہونا تھا حابیل سے, تو قابیل کو برا لگا کہ میرے ساتھ ہونا, تو بولا اگر حابیل نہیں رہیں گے تو میرے ساتھ ہو جائے گی, تو حضرت حابیل کو شہید کر دیا. دس از دا فرسٹ مرڈر ان ہیومن سوسائٹی. آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے ہی حضرت حابیل کو مارا گیا ہے, زمین میں پہلی بار ارتھکویک ہوا, پہلا زلزلہ اسی وقت آیا. تم گناہ کرتے جاؤ گے, زلزلے آتے جائیں گے, کبھی عملی زلزلے ہوں گے, کبھی بد اعتقادی کے زلزلے ہوں گے, کبھی علاقائی زلزلے ہوں گے, کبھی زمین کے اندرونی زلزلے ہوں گے. اب معاشرے کو دیکھو, ایک موڈ ہوتا ہے, ایک مائنڈ ہوتا ہے. آج بھی آپ کا ایک کرائٹیریا ہے, who is great, that is the acceptable for human society. کیا بھیا میں بھول گیا تھا کیا تیری گردن دبانا, اب آپ اس کو ایسا دبا دیجئے کہ اس کی بولتی بند ہو جائے. کیا امریکہ سے تھا, تب تو اور دباؤ. اب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو ایک ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. کون گریٹنیس اور کرائٹیریا آف گریٹنیس ہمیشہ بدلتا رہا.
کسی زمانے میں اس آدمی کو سب سے گریٹ سمجھا جاتا تھا جو بلیک میجک کا ماسٹر ہو. وہ گریٹ ہوتا تھا جس کے پاس پاور ہو. ابھی یہ مائک ہے میرے سامنے, آپ کے سامنے مائک ہے, میں چھو ماروں اور یہ سانپ ہو جائے, آپ سب لوگ سرنڈر ہو جاؤ گے میرے آگے. یہ کون سا بھوت آ گیا؟ میں منتر پڑھ کر کے اس مائک پر پھونک دوں اور یہ چھوٹا سا لڑکا ہو جائے, یہ چھوٹے سے بچے کو پھونکوں گدھا ہو جائے. مین چینج انٹو ڈینکی. اب میں کہوں اب میرے کو مانو نہیں تو تیرے کو بھی گدھا بناتا ہوں. بلیک میجک واز دا ریزن آف گریٹنس. ایسی سوسائٹی کو راستہ دکھانے کے لیے رب نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. کچھ لوگوں کا ذوق بیوٹی, لٹریچر میں بھی کچھ ایسے پوئٹ ہوتے ہیں جو بیوٹی پر زیادہ شاعری کرتے ہیں اور نیچرل بیوٹی کو ہی اپنا ٹاپک بناتے ہیں. جیسے انگلینڈ میں ولیم ورڈسورتھ, اے پوئٹ آف بیوٹی, he wrote about forest, green, apple, river, sky, rainbow, like that. My heart sleeps up when I behold a rainbow in the sky. Beauty, most important. A man who is beautiful, he is a great in the society. اس مینٹلٹی میں جب نبی بھیجا گیا تو یوسف علیہ السلام کو بھیجا. انسانی سوچ جو اسٹینڈرڈ بناتی ہے, اللہ اسی اسٹینڈرڈ سے بہتر پرسنالٹی کو بھیجتا ہے تاکہ گریٹنس منوانے میں کوئی دقت نہ ہو. لیکن جب ہیومن سوسائٹی ویل ڈیولپڈ, ایجوکیشن ڈیولپڈ, human values developed, wisdom developed, knowledge developed, humanitarian feelings developed, entire world attracted by humanity, attracted by love and cooperation. The person who is great in the society, کون ہے سوسائٹی میں بڑا؟ زمانے نے کہا وہ بڑا ہے جو دکھیارے کا دکھ مٹا دے. وہ بڑا ہے جو اندھے کو آنکھیں دے دے. وہ بڑا ہے جو کوڑھیوں کو اچھا کر دے. The person is great who can remove illness from body, who can protect our health, who can remove all kinds. Even if we died, he can alive. That is great. ایسی سوسائٹی کے لیے میرے رب نے عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا. جب زمانہ بہت آگے بڑھ گیا, لٹریچر میں ایڈوانس ان لٹریچر, ایڈوانس ان دا وے آف فائٹنگ, آرمی, یوز آف ویپن, یوز آف سورڈ, یوز آف ایرو, completed and developed in education, in language, in literature, in logic and philosophy, developed too much. Everywhere disturbance, fighting among the educated people. One philosopher is saying against another philosopher. They are fighting. Peace of the society broken into pieces. Peace of the society broken into pieces. Everybody hating. I am Lord. He is my slave. I purchased. And I am this.
I am that, I am Chaudhary, I am Raja, I am Patel, I am this, I am that, I am Tamimi, I am Adwi, I am Umayyi, proud, I am Quraishi, I am Makki, I am Hijazi, I am Arabi. Except Arabi, everyone is no tongue, no language, nothing, only Arabic. Proud everywhere. No peace in any house. No peace in any area. No peace in the entire world. Thirsty of peace. Entire world hungry of peace. पीस नहीं. ऐसे सोसाइटी के लिए जो लड़ती है, मरती है, बिगड़ती है, बनाती है, पीस को पीसेस कर डाला, सो मेनी पीसेस ऑफ पीस. तो फिर ऐसे के लिए, ऐसे सोसाइटी को रास्ते पे लगाने के लिए रब ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा. He came as a prophet of peace. He spread peace. He gave message of peace. His religion is religion of peace. His given Kaaba is a house of the peace. आज 1400 बरस पहले पीस की जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा आज. अब तुम हमारा इलाज करो ना करो, हमें सुकून से रहने दो. तुम अपने हुस्न का जादू मुझ पे चलाओ ना चलाओ, हमें पीस से रहने दो. अब न हुस्न का जादू चल रहा है, न ट्रीटमेंट का जादू चल रहा है, न ब्लैक मैजिक का जादू चल रहा है. अब लोग चाहते हैं सुकून तो होने दो. प्लीज मेक पीस, पीसफुल. और जब नबी आए तो आपको क्या दिया? When a Muslim meets other Muslim, Assalamu alaikum. This is Arabic. What is in English? Assalamu alaikum. Peace upon you. What Muslim is giving to another Muslim? Peace upon you. And reply, wa alaikum assalam. Peace upon you too. In 24 hours, the duty of Muslim, distribution of peace. Up come up. What is society? Why do you think about society? I will change this, I will change that. What nonsense. You are unable to change yourself. You are not changing yourself, how can you change others? मुआशरा बनाने में, उसकी इस्लाह में मेरे नबी ने क्या किया, वही तरीका अपनाओगे, कामयाब हो जाओगे. 40 साल तक तो किसी को टच ही नहीं किया मेरे नबी ने. 40 years he was silent. He was prophet by birth. I challenge, he was prophet before birth. He was prophet before all prophet. He was prophet before Adam. So his first prophet in creation and last prophet, but he is a quite 40 years looking himself, making
his own dignity, purity, reality. He was not looking beauty of Makkah. No beauty, and he was not interested in others' quality. He was looking his reality. 40 साल इस बीच में क्या किया? जरूरत भर बिजनेस किया, पड़ोसियों की मदद किया, शादी किया, और बेवा से किया, और 25 साल ज्यादा उम्र वाली औरत से किया, 15 साल. Holy Prophet's age was 25 years and Hazrat Khadija was 40 years. तुम आज करोगे? 25 साल के नौजवान 40 साल की औरत से करेगा क्या? तो क्या ठीक कर पाएगा मुआशरे को? अपने को ठीक नहीं कर पा रहा है. चालीस साल के बाद क्या होता है? ये गारे हेरा, दैट वाज कॉमन माउंटेन. उसमें एक क्वालिटी थी कि बहुत हाइट पे था, आउट ऑफ सिटी था, और जब वहां बैठो तो उसमें जो रास्ता था उससे काबा दिखता था. तो सरकार तन्हाई में जाते थे, वहीं से काबे को देखते थे. 40 साल तक मेरे नबी ने सोसाइटी क्यों नहीं बनाई? Why after 40? This is the lesson and education of Prophet. कि first of all you make your character. और कैरेक्टर ऐसा हो कि मुरीद नहीं, दुश्मन भी कहें. 10 years may be short, 20 years may be doubtful, but 40 years